اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز حضرات، لفظ حضرات میں خواتین بھی شامل ہیں، تو ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس پروگرام کو اسکرین سے سماعت کر رہی ہیں، ان کو بھی میرا سلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں ہوں رضوان صدیقی، کراچی سے فصیح بھائی کی محبت میں حاضر ہوا ہوں۔ راولپنڈی جم خانہ کلب ہمارے پاکستان کے چند بہترین کلبس میں شامل کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات نہایت اطمینان اور اعتماد کی ہے کہ جب میں نے یہ سنا کہ راولپنڈی جم خانہ کلب اس سے پہلے اس نوعیت کی چھوٹے پیمانے پر تقاریب تو کبھی کرتا رہا ہے، لیکن یہ نئی گورننگ باڈی کو یہ پہلا اعزاز حاصل ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر حمد و نعت کا اہتمام کیا ہے انہوں نے۔ بجا طور پر پوری گورننگ باڈی، بالخصوص ہمارے سید سجیل حیدر صاحب جو سیکریٹری ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جم خانہ کلب میں اپنے ٹینور کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اہل بیت اطہار پر درود و سلام اور منقبت کا پروگرام پیش کیا ہے۔ اب ہم اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایت ہے کہ ہماری ہر تقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک کی آیہ مبارکہ سے شروع ہوتی ہے، اور میرے رب کا یہ وہ کلام ہے کہ وہ خود اپنی مقدس کتاب میں یہ وضاحت کرتا ہے، میرا رب یہ حکم دیتا ہے اور بتاتا ہے ہمیں کہ اگر میں اپنا کلام بلند و بالا پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں پر نازل کرتا تو وہ میرے کلام کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن جب میرے رب نے اپنے محبوب ترین ہستی کے قلب اطہر پہ یہ کلام نازل کیا تو یہ کلام ایسا نرم اور آسان ہو گیا، اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک سے کلام مقدس کی آیہ مبارکہ طلوع ہونے لگی تو وہ لوگوں کے قلب میں ایک سحر، ایک اعتماد، ایک مسرت، ایک سرشاری پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی دنیا کی کوئی کتاب ہو، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے زبانی یاد کر سکتا ہوں۔ واحد کتاب مقدس ہے جو 7 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، اور 80-90 سال کی عمر میں اگر کسی کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو کہ میں کلام الہی کو حفظ کرنا چاہتا ہوں تو میرا رب اس کی اتنی مدد کرتا ہے کہ اس عمر میں جو انہیں اپنے بچوں کے نام بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوتے، یہ کلام اور ضخیم اور وسیع اور علم و حکمت سے بھرپور کلام اسے ازبر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کلام سے کی تلاوت سے ہم تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں قاری عبداللہ سیالوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری عبداللہ سیالوی صاحب۔